تو السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو وی ریئیکشن۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہے فرائیڈے، اور فرائیڈے کو آپ کا بھائی جو صاحب وہ بہت کمال کا ریئیکشن کرتا ہے اسلامک ویڈیوز پہ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ فرائیڈے والے دن میں اسلامک ویڈیو کے اوپر ریئیکشن کروں تاکہ ہمیں تھوڑا سا دین کا نالج بھی مل سکے۔ تو آج کی میں نے جو ویڈیو لی ہے یہ ہے ڈاکٹر اسرار کی، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا دین کے اور دنیا کے بارے میں کافی زیادہ نالج تھا، حدیثوں کا بھی بہت زیادہ ان کو نالج تھا۔ تو اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ ہمیں موجود نہیں ہیں، تو ہم ان کی ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی میں ان کی جو ویڈیو جس کے اوپر ریئیکشن کرنے والا ہوں، اس چینل کا نام ہے ایکسپلورنگ دین، اور اس ویڈیو کا ٹائٹل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ اس کا نام ہے مسجد اقصی اور یہودیوں کی تباہی، اور یہ پریڈکٹڈ بائی ڈاکٹر اسرار احمد ہے آلموسٹ 25 ایئرز اگو۔ آج سے 25 سال پہلے انہوں نے یہ پروڈکشن کی تھی۔ تو چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کریں گے باتیں، اور یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہو سکتی ہے، اس لیے اگر آپ جڑ گئے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ تو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیں میں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم کریں گے باتیں۔ چلیں جی، لیٹس سٹارٹ۔ اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا ہے۔ بدترین عذاب آیا ہوا ہے عربوں کے اوپر۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ عظمیٰ، بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، ترکی کا جنوبی، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ ڈیلٹا آف نائل، اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، ایسی ہے۔ اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ اسلامک فنڈامنٹلزم، جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں۔ اسپین سے لے کے اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے، مسلمان واقعی بھول گئے۔ 500 برس پرانی بات ہے، جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا، اسپین سے نکالے مسلمان کو آج 500 سال۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ایسی ہے، ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، 800 سال، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، 2000 سال تک یہ پوری نہ کیا بات کیا گیا، گھومتے رہے، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا ہے کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی پوچھنا۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے اس کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب، 100 بیٹے ہوں تو 99 بڑھیں گے، ایک رہے گا۔ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے، اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ بھائی عرب بھول گئے ہر چیز کو، جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے۔ دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے۔ ہاں،
دی سٹی آف نیوم اور وہ اس بھی کے اسی بعد چیز پر نمبر بنا دو رہے ہیں، پر وہ بھی جو ہے یہودی وہ بنا رہے پاکستانی ہیں ہے۔ عرب میں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ گریٹر یہ بات میں اسرائیل ہونا ہے، میں پہلی بات گریٹر فرض گریو کر یارڈ بنے گا، یعنی بڑا پانسا قبرستان۔ پلٹے گا جب پلٹے گا۔ ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ایسی ہے، ملحمۃ پاکستان العظمیٰ کے کہا حالات بہت حضور زیادہ نے، خراب جا رہے جسے ہیں، آرمگڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ ایول اینڈ گڈ، اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس دنیا کے ارمجدون خاتمے سے پہلے، اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگڈون ارمجدون عربی میں اور کہتے یہ ہیں، بائبل کی آخری کتاب آرمگڈون انگلش میں کہتے ہیں۔ جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ تو سن لیجئے آپ۔ نان کنزرڈ، آرمگڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی حضرت سلیمان نے 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ 70 عیسوی ایک سے دیوار ہے لے کے ویلنگ آج وال تک جہاں جاتے ہیں روتے ہیں، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے یہودیوں کا۔ وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ برطانیہ میں لندن شاید، شریف کے اندر، لندن جو ان میں۔ کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پتھر پہ بٹھا حضرت کے سلیمان کی ہوئی، اس کو تخت کہتے پھر ہیں۔ وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ ایسی ہے۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔ کرسی کے اب اندر اس کو انگریزوں میں کوئی ملکہ جڑ ہو، دیا کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں۔ اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا۔ مسیح دجال۔ عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے بے شک علیہ ایسی ہے۔ السلام۔ بہرحال یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں، عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، آمین ہو سکتا ہے۔ آمین، اللہ رحم فرمائے۔ اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوں گی۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتی ہے۔ آئی تھنک علامہ اور یہ اقبال بھی کے ہو شعر ہے۔ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ It's just possible۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ ویسے حالات ابھی بہت خراب جا رہے ہیں، حالات بہتر نہیں ہیں۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کا، آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بد امنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں،
2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایسی ہے جانے بچی ہیں۔ آج تو جو ہماری آج کل تو اکیڈمی کا حشر دھماکے ویسے کام میں پر ہو رہے ہیں، جو ریسنٹ ہوا تھا وہ انارکلی میں یہ ہوا تھا۔ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، نو ڈو ایز یو لائک۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ ایسی ہے۔ لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ نہیں، صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم سن، جو پختہ شبی خدرہ بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد سے یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس پہ گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ اللہ خیر کرنا۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو آپ کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ ایسی ہے۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، ایسی ہے۔ اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہاں، آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، عام اب تو الخص، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ استغفر اللہ۔ اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، اور واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا، ایسی ہے، اور پھر دل دہلا دینے والا۔ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا، خبر لو، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف، زید ابن حارثہ۔ حضرت زید ابن اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو رہے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا ایک شخص، نہیں، جسم لہو لہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی، پھر وہاں سے واپسی۔ یار کتنا درد بڑا یہ ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا ملتقنونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمونی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کرتے وہ۔ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایسی ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار کا، سر تسلیم خام، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی۔ یہ وہی کہہ سکتے ہیں جس میں ایمان کی دولت ہو، ایمان کی طاقت ہو۔ سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے،
احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری نہ ہو جائے. اور پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دو. پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ کے ساتھ. بے شک. حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر باندھے ہوئے. ایسے ہے جب آپ کے لیڈر نے 2 پتھر باندھے ہوئے. آپ اس چیز کو سیرت نبی سمجھتے ہیں. بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. منہج انقلاب کیسے آیا تھا؟ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، بے شک مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے، تو وہ کتاب آپ کے لیے مسٹ اس کا پڑھنا. اچھا جی، یہ ہمارا ریئیکشن تھا ڈاکٹر اسرار کی سیرت نبوی کے اوپر. تو اس میں بیسیکلی نبی کے وسلم کے وہ معاملات دکھائے گئے جب حضرت عائشہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ احد سے بڑھ کے بھی آگے پر ایسا مقام آیا تھا، تو انہوں نے بتایا طائف کا مقام، جب جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے آپ کا اور پتھراؤ کیا، آپ کا جوتا مبارک جو سا وہ خون سے بڑھ گیا، اور ایون کہ آپ کا جو سے دانت مبارک ہیں وہ بھی جب نکل گئے. اس کے بعد یہ رخسار کی ہڈی کے اندر جو سا نا وہ جو سے ہود پہنا ہوا تھا اس کی 2 زنجیریں چلے گئیں، تو بہت درد بڑا مقام تھا. اس کے بعد پھر اس کے بعد احد کا بتایا کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، جنگ خندق کا بتایا کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو یہ سارے معاملات تھے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو بھی کتنا آزماتا ہے. ایمان کی دولت ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ہے اپنے لوگوں کو. وہ اللہ تعالیٰ صحیح فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے ہیں جو ہماری راہوں میں نکلتے ہیں، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہ دکھاتے ہیں. جو کوشش نہیں کرتے وہ سمندر کے کنارے بھی پیاسے مر جاتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر اسرار کا ویری بیوٹیفل بیان تھا اور بہت مزے کا بیان تھا. آپ کو یہ بیان کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. اور ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے نیک کاموں کا ان کو اجر عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے دین کے لیے بہت خدمت کی ہوئی ہے. اور اگر انسان ہے، انسان ہونے کی وجہ سے اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے صدقے ہمیں بھی معاف فرمائے. ہماری جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور فرما کے ہمیں قیامت کے دن جو ہے اپنے نبی کے ساتھ، اپنے نبی کے پڑوس میں جو ہے نا وہ مقام عطا فرمائے جنت الفردوس میں. تو یہ میرا ریئیکشن تھا. آپ کو یہ ریئیکشن کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ فیس پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. تو میرے ساتھ جڑے رہیں اور دوبارہ ایسی ہی کسی ویڈیو سے حاضر ہوں گے ہم. تو تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.